ساعات لی فیہا اشغال. حضور نمازیں تو پڑھوں پر جب نمازوں کا ٹائم آتا ہے مجھے اپنے کام ہوتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. حدیث ہے حدیث، ان ہذہ ساعات لی فیہا اشغال. حضور یہ نماز کا وقت جب آتا ہے مجھے اپنے کام ہوتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. فمرنی بامر جامع، مجھے کوئی اور کام بتائیں. حضور نے تو نہیں فرمایا کہ اللہ نے جب کہہ دیا میں کون ہوں بتاؤں. حضور نے کہا اچھا چل آ جا، کوئی یہاں سے خالی نہیں جاتا. حضور نے فرمایا حافظ علی الاسرین، چل اسرین پڑھ لیا کر. اب پتہ ہے کیا پوچھا حضور؟ اسرین ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ کیا ہوتا ہے اسرین؟ حضور نے فرمایا سنیں، صلاۃ قبل طلوع الشمس، ایک وہ نماز جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وصلاۃ قبل غروبها، اور ایک وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. یعنی فجر اور عصر پڑھ، زور مغرب عشاء تجھے ہم معاف کرتے ہیں. اب کرو برابری مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تو فجر عصر پڑھ، زور مغرب عشاء جانے میں جانوں. زندگی بھر وہ دو ہی پڑھتے رہے، انہوں نے 5 پڑھی ہی نہیں. بولیے جواب دیجئے. اب میں یہاں ایک بات کہہ دیتا ہوں، بڑی ذوق والی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف فجر اور عصر کیوں کہی؟ زور بھی کہہ دیتے، مغرب عشاء کہہ دیتے. جانتے ہیں کیوں کہی؟ قربان جائیں کیا شانیں ہیں حضور کی. حضور نے فرمایا تو رعایت لینے آیا ہے نا تو کھل کے لے، اب تنگی یہ داما پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل بعطا، اور بھی. یہ بڑی پیاری بات ہے، اسے سمجھیں. حضور نے فرمایا زور کی ہیں 12 رکھ دیں، مغرب کی ہیں 7 رکھ دیں، عشاء کی ہیں 17 رکھ دیں، بڑی چھوڑ چھوٹی پڑھتا رہے. مزہ آیا نا خیرات لینے کا. جو بڑی ہیں وہ نہ پڑھ، جو 4 والی ہیں پڑھ. تو 4 پڑھتا جا، تجھے پار ہم لگا دیں گے. بڑی معاف کر دی، چھوٹیوں پہ لگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے چلیے روزے کی بات کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کتاب الصوم. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے روزے میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تھی، توڑ بیٹھا ہوں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا اب اس کا کفارہ سن لیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے روزے کا، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. بولیے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا ہے، یا 60 روزے مسلسل. اب سنیے، جب اس نے حضور کو مسئلہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غلام آزاد کر، اختیار دیا غلام آزاد کر سکتا ہے. اس نے کہا نہیں حضور نہیں کر سکتا. آقا نے فرمایا 60 روزے رکھ سکتا ہے. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں 1 نہیں رکھ سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ آقا نے فرمایا اچھا چل سن، 60 بندوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں غریب ہوں، میں نہیں کر سکتا. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا چل بیٹھ تیرا بندوبست کرتے ہیں. اسے بٹھا دیا کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے. کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، آقا کی مجلس میں پیش ہو گیا. حضور نے فرمایا کدھر ہے وہ جانوں پہ ظلم کرنے والا؟ یہ دوڑتے ہوئے آگے لبیک یا رسول اللہ. حضور میں ہوں، حاضر ہوں. آقا نے فرمایا قال خذھا وتصدق به، جائیے جا کے مدینے میں صدقہ کر، لے جا کھجوریں. تو غریب ہے لے جائیے بانٹ دے. اب ذرا تصور سے سنیں، جانتے ہیں اس صحابی نے کیا کہا؟ قربان جائیں کتنے لاڈلے تھے وہ. عرض کرتے ہیں حضور یہ کس کو بانٹوں، یہ کسے دینی ہے؟ حضور نے کہا بھائی کسی مسکین کو دے. اور کس کو دینی ہے؟ کسی غریب کو دے. اس نے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم. نتیجہ تو بعد میں سناتا ہوں، یہاں جو معاملہ حضور نے فرمایا وہ سن لیں. فضحک النبی، صحابہ فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کر حضور مسکرا پڑے. حتی بدت انیابہ، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے.
حضور ایسے مسکراتے نہیں تھے، اتنا مسکرائے کہ دندانے مبارک نظر آنے لگے. اب کیوں مسکرائے؟ دو ہی باتیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ صحابہ کو کہتے تھے بھئی یہ کیسا بندہ ہے، یہ کتنی رعایتیں مانگنا چاہتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ تھا جو حقیقت تھی وہ یہ، حضور اس لیے مسکرائے صحابی تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، تجھے سمجھ آ گئی میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. راز یہ تھا، تو سمجھ گیا ہے، اسی لیے تو بار بار کہتا ہے حضور یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں. حضور نے کہا اچھا تو غریب ہے، جا خود کھا بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. بولیے تیرا کفارہ. اب بتائیں ہے کسی کے پاس یہ گارنٹی اور اتھارٹی؟ نہیں ہے. اب قرآن مجید کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، البقرہ 282. اور یہ ہے اس کا معاملہ کیا ہے، جب کوئی معاملہ کرنا ہو دو گواہ کیا کرو، دو گواہ، دو سے بات بنے گی. اب سن لیں توجہ سے، آقا علیہ السلام نے کسی عرابی سے گھوڑا خریدا. یہ ابو داؤد شریف میں ہے کتاب العقدیہ اور نسائی میں ہے کتاب البیوع. اس کے ساتھ پیسے طے ہو گئے. آقا نے فرمایا چل گھر میں تجھے پیسے دوں. وہ پیچھے پیچھے چل پڑا. رستے میں اسے کسی بندے نے تھوڑے زیادہ پیسے دیے کہ انہیں چھوڑ مجھے بیچ دے. وہ لالچ میں آ گیا، وہ لالچ میں آ گیا. آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا بھائی تو مجھے بیچ چکا ہے، اب ایسے کیوں کرتا ہے تو؟ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس کے نصیب. اس نے کہا ہلم شہیدن، کوئی گواہ لاؤ، میں نے نہیں بیچا، مکر گیا. اب مجھے بتائیں جب بندہ سودا صرف لینے جاتا ہے تو گواہ تو نہیں لے کے جاتا. اب اس نے یہ بات کہی، آقا خاموش تھے. دور سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، دور سے آئے، آتے ہی اس بندے کو پکڑ لیا. انا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، قد بعیاتہ، تو نے ان کو بیچا ہے. یہ وہ بیچارہ پھنس گیا. گھوڑا حضور نے لے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا آگے جا کے حضور نے پوچھا تو نے کیسے گواہی دے دی، تو تھا ہی نہیں. ان سے پوچھا تو نے گواہی کیوں دی، تو تھا ہی نہیں. جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور میں تھا یا نہیں میرے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے. ہائے ہائے کاش یہ ایمان نصیب ہو جائے. عرض کرتے ہیں حضور میں تھا یا نہیں، بتصدیقی کا، میں نے تو آپ کی صداقت کی گواہی دی ہے. آپ نے بتایا اللہ ہے، ہم مان گئے، دیکھا نہیں. آپ نے جنت دوزخ بتائے، ملائکہ بتائے، قبر بتائی، قبر کا عذاب بتایا، یہ سب کچھ دیکھا تو نہیں، آپ سے سنا ہی تو ہے. تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ بے ہوئی ہے تو میرے لیے اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں. حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آ پھر تجھے اجر دوں، آ پھر تجھے اجر دوں. میری خاطر اتنی بڑی گواہی دینے والے صحابہ کی مجلس میں حضور نے فرمایا، صحابہ کی مجلس میں حضور نے فرمایا کیا؟ اللہ کہتا ہے دو گواہ لانا، مگر سنو جب کسی مسئلے میں یہ گواہی دے دے یہ ایک نہیں ہوگا، اس کی گواہی دو کے برابر ہوگی. اختیارات. اب اللہ تو کہہ رہا ہے دو، مصطفیٰ کہے یہ ایک نہیں یہ دو. بولیے ہے اتھارٹی کہ نہیں؟ اب اللہ نے اس کے بعد قرآن اتارا مگر یہ نہیں کہا محبوب یہ آپ نے کیا کیا، ہم نے تو یہ کہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ اب خدا جانے یہ کہاں سے پڑھتے ہیں کہ کچھ نہیں صرف اللہ، باقی کچھ نہیں. نادان بندے، اس نے سارے اختیار اپنے محبوب کو دے رکھے ہیں. وہ اللہ کی رٹ لگائے پھرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ اب اس سے اگلا مثال سن لیں، اور یہ اس سے بھی قیمتی حدیث ہے، اس سے بھی قیمتی ہے جو میں سنا چکا ہوں. ابو داؤد شریف کی ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. اب یہ بڑی قیمتی بات ہے، توجہ سے سنیں. قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ مسلمان ہونے آئے، قبیلہ ثقیف کے کلمہ پڑھنے کے لیے آئے. آقا نے فرمایا ان کو مسجد میں ٹھہراؤ تاکہ ان کے دل نرم ہوں. یہ منہاج القرآن سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کو مسجد میں لے گئے، اس کو، ہم نے تو یہ حدیث پڑھی ہے کہ کسی کافر کا دل نرم کرنا ہو تو اسے مسجد میں لے آؤ. یہ حدیث ہے بھائی، پر پڑھو تو سمجھ آئے. وہ مسجد میں آ گئے، حضور ان کو مسلمان کرنے آئے. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور اگر کلمہ پڑھانا ہے تو سن لیں، ہم 3 کام نہیں کریں گے، ہماری شرائط ہیں. تم کیا نہیں کرو گے؟ نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ ہم زکوٰۃ دیں گے، نہ ہم جہاد کریں گے. پڑھا لیں کلمہ. اب اس کے بغیر اسلام میں ہے کیا؟ بولیے نا. جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ جاؤ اجازت دیتا ہوں.